تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اپنوں نے دلیل مانگی، قریش نے۔ اپنوں کو منوانا ذرا مشکل ہوتا ہے نا بھئی، اللہ کا قانون ہے، اس نے چراغ کے بالکل نیچے اندھیرا بنا دیا ہے، اس کا قانون ہے، کیا کیا جائے؟ نہیں مانتے۔ اپنوں کو منوانا، قریبیوں کو۔ انہوں نے جب، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ایک نہیں سمجھ آئی کہ جب کوہ صفا پہ حضور نے کہا تھا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے تو سارے کہہ رہے تھے ہم آپ کی بات مانیں گے، تو میں نے کہا وہ سرکار کو ماننے کی بات تھی۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر جائیں، سیاست کا نام نہ لینا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر جائیں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سود نہ کھاؤ، بالکل آپ نے یہ نہیں کہنا کہ چودھری صاحب کے بچے کی شادی پہ بینڈ باجا نہیں ہونا، کیونکہ ہم تو عزت کرتے ہیں۔ عزت کرنا اور ہوتا ہے اور بات ماننا، ان میں فرق ہوتا ہے نا جی۔ کچھ لوگ حیا کرتے ہیں پر بات، لیکن زیادہ خوشی اسی کی ہوتی ہے جو حیا بھی کرے اور بات بھی مانے۔ تو اپنوں نے جب دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے فرمائیے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، کوئی باہر سے تو نہیں نہ آیا، میں نے تمہارے درمیان عمر کا حصہ گزارا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی صادق اور امین ہے تو دکھاؤ۔ تمہارے بیچ نبی کریم کا نا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز کسی پر بوجھ نہیں بنتی تھی، بلکہ جو دیکھتا جاتا تھا مدینے والے کا غلام بنتا جاتا تھا۔ ہم نا آپ یقین کریں کہ اگر نکل آئے نا، آ جائیں سادگی پہ، سادی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے، بڑی آسان۔ یہ جو بچے 4,500 روپیہ لگا کے بال کھڑے کراتے ہیں نا سر پہ، یہ پھر پریشان بھی رہتے ہیں کہ اتنے پیسے لگا دیے دیکھا کسی نے بھی نہیں۔ اور جو بزرگ ابھی آیا نا اس نے گھاس کاٹی ہے، بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے، کپڑے بس اس نے جلدی سے پہن لیے صحیح استری، اس کو کوئی فکر نہیں، کو دیکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے تب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا کہ اندر کا بوجھ اتار دے ورنہ تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اتار دے اندر کے سارے بوجھ، یہ جھوٹ کا بوجھ، یہ عداوت کا بوجھ، یہ حسد کا بوجھ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا سامنے والے بندے پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسے کو دیا ہے مجھے دینا چاہیے تھا۔ بحث کرتے ہیں لوگ، اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے ہیں۔ کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن، جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے ابھی واٹتے پہ ہے، تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے، تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے ہیں۔ اس نے کہا دی آپ کہیے، تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی۔ عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے؟ کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے کی، پروٹوکول لینے کی، اپنا آپ منوانے کی، اتنی زیادہ، بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، درویش لوگ، وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی وزیر چڑھ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی تگڑا پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا، حالانکہ یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ فقر کا درس دیتے ہیں، لیکن چاؤ ہی بڑا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور عین طبیعت کے مطابق جس میں کسی بندے کو کوئی مشکل نہ ہو۔ پتہ ہے میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی، ہر بندہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا، بڑی آسانی سے۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، لیکن قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں چھلکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے۔ غریب آدمی نا
वैसे ही तबन ही थोड़ा सा मायूस होता है, डर रहा होता है, वो सहमा हुआ होता है। लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। लेकिन ये बेचारे सहमे, ये हर जगह डर रहे होते हैं। ये आस्थानों पे भी डर के पीछे बैठे हुए होते हैं। आस्थानों पे भी प्रोटोकॉल मिल रहा होता है जिसकी जेब तगड़ी होती, तो डरते हैं ये लोग, और इन पे प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिनसे इनकी दिलों पर बोझ भी रहता है कि नहीं नहीं, यहाँ बात कोई नहीं करनी। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब वो आया ना नबी करीम की बारगाह में, तो वो कांपने लगा। कोई बात भी नहीं हुई, कोई ऐसा मसला भी नहीं हुआ, लेकिन वो कांपने लगा और थर थर कांपने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि क्यों डरते हो, क्या बात है? कहने लगा, मैं मदीने की जो रियासत है उसके सरबराह के पास आया हूँ, गरीब आदमी हूँ, डर लगता है कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आप नाराज़ हो जाएं। तो उन्होंने तो देखा था ना उन लोगों को कि जो जानवर को मालिक की मर्जी के बगैर छाँव में बांध देते थे तो मार पड़ती थी। इतना सियाना हो गया तो मर्जी करेगा, मुझे डर लग रहा है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, बात कहाँ की थी, चली कहाँ गई? उसने क्या कहा और फिर जवाब में मेरे महबूब ने क्या फरमाया। आप जरा बात का लेवल देखें और हुजूर की गुफ्तगू का स्टेटस देखें। ये वो लोग, ये वो तरबियत है जो लोगों के दिलों और रूहों तक उतरती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात सुनी तो हुजूर रो पड़े, और इतना रोए कि घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हुजूर फरमाने लगे, ना भाई तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, ना तो किसी हुक्मरान के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी रात गुजार लिया करती। मेरी माँ तो गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के रात गुजार लेती थी, ना तो किसी। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, उसने बात सुनी तो वो भी रो पड़ा, और मैंने सुनी तो मैं भी रो पड़ा। दोस्तों, रसूल करीम देखे ना, हम लोगों ने किस तरह का लेवल बनाया हुआ है। अब अभी तक वो जो दौलत का रट्टा है थोड़ा बहुत, वो अभी तक चलता है। अभी तक ख़ानदान के अंदर कोई बंदा अमीर हो जाए तो चौधरी भी वही होता है, सियाना भी, मेरा तो ख्याल है पीर भी वही होता है। शर्त यह है कि उसके पास पैसे होने चाहिए, वही शेख होता है, सारा कुछ वही होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि ये तुम्हारे अंदर के बोझ हैं। माहा काफ़ी सदरिक, गुनाह जो होता है ये खटकता है सीने में, ये बंदे को परेशान करता है, बंदा तकलीफ़ में होता है, किसी को पता ना चल जाए। हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके ना एहसासात की दुनिया छोड़ दी है। हमारा मिजाज नहीं, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हम तवज्जो नहीं ना करते, तवज्जो नहीं करते। कोई इतना मुश्किल बात नहीं कि रात को बेटा फल लेके आया तो अपनी बीवी के कमरे में चला गया। लोग उसकी माँ को और उसके बाप को ये बात आसानी से कह देते हैं कि आप हौसला करें, दफा करें, जो कर रहा है करने दें। लेकिन जिस बंदे की कुल कमाई उसका पुत्र हो, और भरी जवानी में जिसने कहा हो बीवी से कि चल मैं पुराने कपड़ों पे ईद गुजार लूँगा, तो नए कपड़े बच्चों के ले आ। जिसने 30 साल सऊदी अरब में, दुबई में, मस्कत में, परदेश में गुजारे हों, पर वहाँ कंबल भी ना बदला हो कि चलो बच्चे मेरे पढ़ जाएं, उसकी कुल कमाई बाग तेरे दी कर कर राखी, सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये बाग पकन ते आया ले गए और व्यापारी, तो वो फिर जाके तो 6 किलो रख के प्लेट में अपनी बीवी से कहता है जाबा जी को दे आ। ये कहना आसान है बाप को कि तू सब्र कर, हौसला कर, पर वो बाप जब पीछे पलट के देखता है तो कहता है दुनिया ने तो तुझे तोहफा दिया होगा, मैंने तो जवानी तुझे दे दी, खुशियां सारी तेरे नाम कर दी और तू मेरे साथ ये सलूक करने चला। एहसासात नहीं, उसको पता ही नहीं। रोज दोस्त को टेलीफोन करता है कि आज बाहर से खाना खाएं, कभी अब्बा जी को भी करना कि अब्बा जी आज मेरे बगैर रोटी ना खाना, मैं आऊँगा तो मिल के खाएंगे। कभी कह अम्मा को कि अम्मा मुझे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो मज़ा नहीं आया, तो तेरे हाथ के चावलों की रोटी में मज़ा आया, आज पका ना। मुझे लगता है अम्मा को राशा भी हो ना, राशा भी हो तो फिर भी वो तेरे लिए मेहनत करेगी। लेकिन एहसास ज़रूरी है ना, वो हम पैदा नहीं करते, वो हमारी तवज्जो नहीं जाती। साहिब तबकात कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना, जब सहाबाए कराम आए थे मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा, तो आपने सुन रखा है कि अंसार मदीना ने अपनी जायदादें भी तकसीम करके आधी आधी मुहाजिरीन को दे दी थी। तो उनमें एक हज़रत उम्मे ऐमन भी थी, नबी करीम की रज़ाई वालदा हैं।
یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی ان کی آزاد کردہ لونڈی ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا۔ جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں۔ تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دیں اور وہ والے بھی ان کو دے دیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دے۔ محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں۔ سیدھی سادی بی بی تھیں، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا، کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا، میں تو نہیں واپس کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائے، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی کو، وہ کہتے ہیں کیا کریں، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں۔ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک ہے۔ حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند۔ محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی۔ جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ ہے میرے عزیز، تھوڑے احساسات تو پیدا کریں، تھوڑے اپنے جذبات۔ کتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہے نا، پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں؟ میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا، عزت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے؟ چھوڑیں، کوئی ضروری ہے؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں، میں کرتا ہوں نا 15-20 علماء کی عزت، چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے ہیں، تو خود بخود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ ہر وقت شکایت کرتے ہیں عزت نہیں کی جاتی، عزت کیوں آپ بھیک مانگتے ہیں؟ کیا ضرورت؟ پیار دینا شروع کریں، روز بروز مطالبہ کرنا کہ میری خدمت کرو، میرے پیچھے چلو، اس سے تو دقت پیدا ہوتی، انسان تکلیف میں رہتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے، بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن گھر میں تشریف فرماتے اور طبیعت مبارک میں نا بڑی، میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا حشاش بشاش ہے سرکار کا مزاج، بڑی خوبصورتی۔ آج غم امت میں حضور اس طرح پریشان نہیں جیسے اکثر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں باتیں چل رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے حضور فرمانے لگے کہ عائشہ میں تمہیں بتاؤں تم مجھ سے راضی کب ہوتی ہو اور ناراض کب ہوتی ہو؟ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض؟ فرمایا چل سن تو لینا، سن تو لینا، ذرا بات سننا، ذرا سن تو لے، سننا۔ عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، ذرا احساس کی شدت دیکھی، لفظوں اور جملوں کا خیال رکھنا، سامنے والے کا اسے آسانی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ، دیکھیں نا، میں نہیں پرواہ کرتا جی، اب بیویوں کی باتیں کون سنے، میں نہیں پرواہ کرتا جی فلانا تو ان پڑھ ہے، لیکن جو ہمیں حضور نے ذوق دیا جینے کا، جو تسلی دی ہمیں زندہ رہنے کے لیے، جو ہمیں کہا کہ یہ چیز تمہیں جوان کرے گی، ٹھنڈا رکھے گی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم نہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم تھوڑا بہت ناراض ہوتی ہو نا کہ کسی اور زوجہ کے پاس وقت زیادہ گزر گیا ہے، تو پھر تم پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو؟ تم کہتی ہو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ اور مجھے پتہ ہے، جناب عائشہ کہتی ہے میں رو پڑی، میں نے کہا محبوبہ بات بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہیں آپ؟
حضور یہاں تک احساسات ہے، یہاں تک فرمایا مجھے پتہ ہوتا ہے کب تمہارا جذبہ کیا ہے اور کب تمہارا رنگ کیا ہے۔ دوستو یہ چیزیں جب نکل جاتی ہیں نا مزاج سے پھر آسانی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہمارا اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنی طبیعت پہ ناز کرنا، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا اور اپنی تعمیر میں اتنا غرق ہونا کہ باقی ساری خوبصورتیوں سے بھول ہی جانا، صرف نظر ہی کر لینا۔ تھوڑا تھوڑا پیار بانٹیں، اتنا اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھو گے تو ہر شے چھوٹی نظر آئے گی، کبھی کبھی نیچے کھڑے ہو کے بھی اوپر دیکھیں، انشاءاللہ بڑے بڑے قد والے لوگ دنیا میں ملیں گے، بڑے بڑے قد والے۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی کامل پیر نہیں ملتا، میں کہ نہیں ملتا، پیسے بندے دی جیب وچ ٹھیر سارے ہون تو پھر کامل پیر کیویں ملے؟ اور 2 MA وہ کر جائے چاہے سیپلیوں میں ہی پاس کر جائے، پھر کامل پیر کیسے ملے؟ وہ ہو چودھری صاحب اور اس کو پیر مل جائے، ان 3 بندوں کو پیر ملتا؟ اس کے لیے تو تھوڑا نیچے اترنا پڑتا ہے نا جی۔ پہلے ہی جو برتن بھرا ہوا ہو تو اس میں پیر صاحب کیا ڈالیں گے؟ کوئی خالی ہوگی تو شے اندر آئے گی نا۔ اپنی زندگی میں تھوڑا سا لیول، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب گزر رہے تھے تو ایک بچہ نا، ہمارے دیہاتوں کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے اور وہ بڑے مست لوگ ہوتے ہیں، اصل مزہ وہی بچے اٹھاتے ہیں جو دیہاتوں کے ہیں، وہ جو زندگی گزارتے ہیں بڑی شاندار ہوتی۔ میں آپ کو تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں نے دیہات بھی کھول کے دیکھیں اور شہر بھی سارے دیکھیں، اللہ ماشاء اللہ ڈھیر سارے شہر میں نے دیکھے، اور میں نے اس میں دیکھا ہے کہ زیادہ سکھی یہی بچے رہتے ہیں جو مٹی میں بھی کبھی کبھی دوڑتے ہیں، ہاں جو سن لیتے ہیں تھوڑی بہت۔ آپ یقین کریں کہ سارے گاؤں کے بوڑھے ہی دادا ہوتے تھے اور سارے ہی چاچے ہوتے تھے اور سارے ہی، اب تو رٹا بن گیا، اب تو مسئلہ خراب ہو گیا، عجیب سی الجھن لوگوں نے پیدا کر دی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک بچہ بیری کو روڑے مار رہا تھا، روڑے سارے جمع کر لیے اور مارتا جا رہا ہے مارتا جا رہا ہے، اور یہ بچے گاؤں کے جب یہ فائرنگ کرتے ہیں نا بیری پہ تو یہ روڑے پہلے جمع کر لیتے ہیں تاکہ پھر بے دریغ بغیر رکنے کے اپنا کام کرتے رہیں۔ تو مار رہا تھا تو حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی گزرے، مریدین ساتھ تھے، تو 1-2 روڑا نا حضرت کو بھی لگ گیا، تو فرمانے لگا پتر ذرا خیال کرنا میں بوڑھا آدمی ہوں، اس عمر میں تو زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس نے بچے نے پلٹ کے دیکھا تو وہ تو جانتا تھا نا کہ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، مرید ماریں گے، اس نے دوڑ لگا دی، بھاگا اور سر پٹ دوڑا، اور جب وہ تیزی کے ساتھ دوڑا نا، تیزی کے ساتھ، اللہ اکبر، تو خواجہ صاحب نے بھی مریدوں سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے دوڑ تو کیوں؟ کہنے لگا جی 2 حرفی بات ہے، آپ ماریں گے، آپ کے مرید ماریں گے، روڑا جو لگ گیا۔ کیا انداز ہے بزرگوں کا، پیار بانٹنے کا، یہ چیزیں انسان کو بڑا میٹھا رکھتی ہیں۔ آپ یقین کریں پروٹوکول سے نکل آئیں آپ سوکھے ہو جائیں گے، آسان زندگی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ویسے تو کر کیا رہا تھا؟ کہنے لگا میں روڑے مار رہا تھا بیری کو، تو فرمایا بیری تجھے جواب میں کیا دیتی ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو پھل دیتی ہے، تو آپ فرمانے لگے تو شمس العارفین کو بیری سے بھی کیا گزرا سمجھتا ہے؟ آپ اتر میرے سینے سے لگ، اور جو پھل میں تجھے دوں گا نا پہلے کبھی نہ کسی نے دیا ہوگا۔ تھوڑا لیول تو نہیں دیکھیں نا، ہمارے بچے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میرے گاؤں کے لوگ جاہل ہیں جی سارے، تو میں کہتا ہوں جاہل کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان کام ہے، یہ تو آسان کام ہے، پر جاہل کو پکڑ کے عالم بنا دینا یہ مدینے والے رسول کا طریقہ ہے۔ وہ جہاز میں جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں وہ اس بات کو ذرا آسانی سے سمجھیں گے کہ جو ہمارے دیہاتوں سے لوگ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، کئی تو بیچارے کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں، تو وہ جب چڑھتے ہیں نا جہاز پہ تو بچہ پڑھا لکھا بیٹھا ہو تو بابا جی کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، تو بیٹھ جاتے ہیں جہاں جگہ ملے، سمجھتے ہیں بس ہی ہیں، تو بچے تنقید کر رہے ہیں جی ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، دیکھو انہوں نے بس ہی سمجھا ہوا ہے، اور ہنستے ہیں، پھبتی ہیں، کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یار اگر پڑھا لکھا ہوتا نا تو دروازے پہ جا کے بابا جی کا ہاتھ تھامتا، پھر تو سیٹ نمبر دے کے انہیں بٹھاتا، ہاتھوں تے سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر پانی کی بوتل دیتا اور پھر کہتا حضور بزرگوں میں فلانی جگہ بیٹھا ہوں، میری ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا۔ پڑھے نا بخاری مسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نجرانی چادر حضور نے اوڑی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جناب فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، تو کہتے ہیں پیچھے سے ایک شخص نے نا حضور کی وہ چادر، اس میں سرخ دھارے دار تارے تھی، تو پکڑ کے نا اس نے چادر حضور کی کھینچی،
تو وہ جو چادر تھی وہ حضور کے گلے میں پھر گئی. فرماتے میں وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا تو وہ کھینچ کے نا چادر تو کہنے لگا میں کچھ مانگنے آیا ہوں. تو دروازہ زور سے کھٹکھٹائے اسے بھیگ دیتے ہو؟ کہتے دوڑ جا دروازہ توڑے گا. لیکن حدیث کے لفظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. یہاں مسکرانا کمال ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام.